نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ جائے گی احدہم احد ایک کو ہم ان میں سے احدہم ان میں سے ایک کو الموت موت قال کہے گا وہ بندہ ربی اے میرے رب ارجعون واپس لوٹا دو مجھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مخاطب واحد ہے اور جبکہ ارجعون جو ہے وہ مخاطب جو ہے جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے نا، ربی میرا رب، تو یہ واحد ہے۔ ارجعون میں مخاطب ہیں اللہ سے، پھر تو ارجعی نہیں آیا، تو اس کی 3 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کافر نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے درخواست کرتے ہوئے تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کو جمع کے صیغے سے مخاطب کرے گا، جیسا کہ تمام زبانوں کے اندر یہ سٹائل جو ہے بڑا مقبول و مشہور ہے۔ عربی میں بھی ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ سورۃ ہود کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ فرشتوں نے سارہ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اتعجبین من امر اللہ، کہ کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ تو یہاں پہ تعجبین، اصل میں تعجبون تھا، تو تعجبین جو اس کی نسبی جری حالت ہوتی ہے، تو یہاں آنا تھا واحد تو جمع آیا، تو تعظیم کے لیے عربی کا اور کچھ زبانوں کا یہ قاعدہ بھی ہوتا ہے، تعظیم کے لیے مخاطب کرنے والے کو عزت سے جمع کے صیغے سے بلانا، پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کافر کلام کی ابتدا ربی سے کرے گا، یعنی اللہ کو پکارے گا، جو کہ مانگنے کے لیے، اے ربی میرے رب، یا اللہ بات سنیے، اس طرح سے۔ لیکن واپس بھیجنے کی درخواست، دنیا میں واپس آنے کی درخواست فرشتوں سے کرے گا جو اس کی روح نکالنے کے لیے آئے ہوں گے۔ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا جی ہائے اللہ، تو پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کبھی تم میرا کام کر دو، کسی اور کو پکارنے لگتے ہیں، یا مجھے چھوڑ دو، فرشتوں کہیں گے مجھے چھوڑ دو۔ یہ چیز، یہ والا جو ترجمہ ہے، یہ ٹرانسلیشن، یہ مفہوم تفسیر، یہ سب سے اچھی اور مناسب سمجھی جا رہی ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کرے گا ارجعینی ارجعنی ارجعنی، تو اس تکرار کے بیان کے لیے جمع کا صیغہ ارجعون استعمال کیا گیا، لیکن یہ توجیہ ہے، یہ اتنی معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ پہلی دو جو ہے وہ زیادہ ہے کہ ایک تو تعظیم کے لیے ارجعون، دوسرا یہ کہ وہ بلائے گا رب کو اور واپس لوٹانے کے لیے فرشتوں کو کہے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی نا اس کی، ان تینوں کی؟ تھوڑا تھوڑا سا ہم نے گرامیٹیکل بھی دیکھنا ہے، تو یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے، اس سے دیکھیں نا ترجمے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں رجع یرجع، را جیم عین سے ہے، تو یہ فعل لازم سے بھی آتا ہے اور فعل متعدی سے بھی آتا ہے۔ لازم اور متعدی آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہوتا ہے، تو اس کا معنی لوٹنا بھی ہے، لوٹانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، لوٹنا یہ بھی ہو سکتا ہے
اور لٹانا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد ہے لوٹانا، واپس لوٹا دو مجھے. یعنی اب اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کافر مشرک اپنے کفر شرک پڑے رہتے ہیں نا، تو جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے، جب اللہ کے نبیوں کی باتیں جو بتائی ہوتی ہیں وہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، جنہیں وہ جٹلاتے رہے، تو وہ مہلت مانگیں گے، پلیز ہمیں چھوڑ دو، ہمیں واپس بھیج دو، ہم اب نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے، اب ایک دفعہ ہمیں آزادی مل جائے. یہ درخواست جو ہے یہ اللہ کے سامنے ریکویسٹ وہ موت کے وقت بھی کر رہے ہوں گے، قیامت کے دن بھی کریں گے، آگ کی طرف بھی جب دیکھیں گے تب کریں گے. سورت سجدہ آیت 12 کے اندر بھی ہم ان کی یہ کنڈیشن جو ہوگی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا سن لیا، اب تو ہمیں تو واپس لوٹا دے، ہم نیک کمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں. یہ اتنی کہ بے بسی ہے، انسان کو نا خود ہی ویسے بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، انسان یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے مہلت دی ہے دنیا میں، اس دن جتنا مرضی روئیں تڑپیں، بالکل بھی ایک لمحے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، واپس ہمیں واپسی تو ممکن ہی نہیں ہے. سورۃ فاتر آیت 37 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو اس طرح چلائیں گے ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے. اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی پہنچا تھا. سو فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. ایسی یہ سچویشن ہے کہ انسان سوچے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ سپلی کلیئر نہیں ہوگی، بس چانسز مل رہے ہیں، اتنے مل رہے ہیں، اتنے مل رہے ہیں، ایک دفعہ ریزلٹ اناؤنس ہو گیا سپلی کلیئر نہیں ہو سکتی. اس دن وہ بلہک رہے ہوں گے، گڑگڑائیں گے، روئیں گے، اللہ رحم کر رہے ہیں آج ہم پر. اس دن تو اللہ مالک یوم الدین ہے، اس دن اللہ تعالیٰ واپس نہیں بھیجیں گے. اس قدر سورت سبا 51 سے 53 تک کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ اس وقت کو ملاحظہ کریں جب یہ کفار گھبرائے ہوں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے. اس وقت کہیں گے قالوا آمنا به، اس وقت کہیں گے ہم اس قرآن پر ایمان لائے. لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی قرآن تو دنیا میں پکڑنا تھا، آخرت میں جب وہ مر جائیں گے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب وہ آگ کے سامنے ہوں گے تو قرآن ان کے پاس نہیں جا سکے گا. قرآن تو انہوں نے دنیا میں چھوڑ دیا، اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا، دور دراز سے بن دیکھے بھٹکتے رہے، قرآن کے قریب نہ آئے. اب اتنی دور جا کے قرآن کو مانگ رہے ہیں، اب قرآن نہیں ملے گا، بالکل بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسا وقت ہم پہ نہ لائے. اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی اپنی مہلتوں کو اچھی طرح سے مستفید ہونے کا موقع دے دے. ہم اپنی اس دنیا کے اندر جو اللہ نے اتنے چانسز دیے اس کو سمجھ سکیں. لعلی کہے گا تاکہ میں میں عمل کروں صالحا نیک، فیما اس میں جو ترک تو چھوڑایا میں، بس یہی کہے گا یا اللہ مجھے بھیج دے، کاش کہ میں عمل کروں. اور اس کے بارے میں قتادہ اس آیت کے متعلق انہوں نے کہا کہ علا بن زیاد فرمایا کرتے تھے
کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے پاس اپنے آپ کو اس مرنے والے کی جگہ رکھ کر سوچے کہ گویا کہ اس کی موت آ پہنچی تھی، پھر اللہ نے اس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اسے مل گئی. سو اس مہلت میں جس قدر ہو سکے اللہ کی بندگی اختیار کریں. اللہ کی قسم نہ وہ گھر والوں اس کے بارے میں مزید وہ فرماتے ہیں قتادہ کہ ایسا انسان اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، ہم ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں یا پھر ہم فرض کر لیتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ تھا وہ مر گیا، ہم ہی ہیں، ہم مر گئے، اللہ سے ہم نے ایسی مہلت مانگی، پلیز تھوڑا سا ٹائم مل جائے اللہ، ہم واپس صحیح کر دیں گے. تو واپس بندہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جائے گا، نہ اولاد کی طرف جائے گا، وہ واپس جا کر صرف اللہ کی اطاعت کرے گا. سو ہمیں ان کفار کی حالت دیکھ کر ان کی جگہ خود کو رکھ کر اپنی روش کو چینج کرتے رہنا چاہیے. کلا ہرگز نہیں. اب ہرگز نہیں اس کے دو مطلب ہے. پہلا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تم دنیا واپس جا کے نیک عمل کرو، تم دوبارہ ویسے ہی کرو گے جیسے پہلے ہی کرتے تھے. دوسرا عمل، ہرگز نہیں ہم تمہیں واپس بھیج سکتے، سوچنا بھی مت کہ تم دنیا میں جاؤ گے. انہا بے شک وہ، کلمتن ایک بات ہے، ہوا وہ قائلہا کہنے والا ہے اسے، یعنی یہ صرف ایک بات ہی ہے جو وہ کہتے ہیں، اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، صاف جھوٹ کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر وہ واپس چلا بھی گیا نا، اس نے نیکیاں کوئی نہیں کرنی، کافر کو واپس بھیج بھی دیں گے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یقیناً بہت جھوٹے ہیں. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا، صرف ان کی منہ کی بات، وہ بار بار کہے گا مگر اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہر کافر مرتے وقت یہ ضرور کہنے والا ہے، ضرور کہنے والا، ہر کافر کہے گا کاش جب اس کو موت سامنے نظر آئے گی، فرشتے آئیں گے اور اسے اپنا انجام پتہ چل جائے گا نا، تو جب اس کو اپنا انجام پتہ چل جائے گا تو وہ اس وقت کو کہے گا کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے اور میں اچھے عمل کروں. ٹھیک ہے. اور ایک مطلب کیا ہم نے کیا کہ وہ کہتا رہے گا لیکن اس کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کون سا اس کو واپس بھیجا جانا ہے. تیسرا مطلب کہ وہ صرف کہے گا، اگر اس کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو آ کر کوئی نیکیاں نہیں کرے گا. کچھ دن پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ قبر کے بارے میں آپ کے کیا کانسیپٹس ہیں، کیا قبر کا عذاب برحق ہے. میں نے کہا بالکل برحق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کے بارے میں دعائیں کیا کرتے تھے، اور ویسے بھی قرآن میں بہت سے آیات ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو انسان کو اپنے انجام نظر آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ قبر کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، تو ہم کیسے مانیں؟ یعنی کچھ لوگ حدیث کو بالکل بھی ویلیو نہیں دیتے، حالانکہ حدیث میں واضح باتیں ہیں. اللہ کے نبی جب قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اس سے بڑی حجت اور دلیل ہمارے پاس وہ بھی ہر نماز میں ہو سکتی ہے. تو اس لیے قرآن لوگ تھامتے جا رہے ہیں اور حدیث کو پس سے کچھ ڈالتے جا رہے ہیں. قرآن کی تفسیر حدیث کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اس لیے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حدیث کی محبت ہمیں بہت زیادہ عطا کرے، کیونکہ آنے والی نیو جنریشن، اور یہ بھی شیطان کا ایک فتنہ ہے کہ لوگوں کو حدیث کے بارے میں مشکوک کر دینا، اور لوگ حدیث کو ویسے نہیں لیتے جیسے قرآن کو لیتے ہیں. قرآن کی بات ٹھیک ہے، اگر بس قرآن کو لیا جائے تو پھر تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اچھے سے، جیسے روزے کے طریقہ، نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ. لیکن ہم سمجھتے نہیں نا. پھر میں نے کہا اگر قرآن کو ہی صرف ماننا ہے تو پھر نماز کا طریقہ بھی تو حدیث میں ہے نا، تو حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. آپ حدیث سے دیکھیں قبر کا ذکر اگر قرآن میں نہیں ہے، لیکن تفسیر کے اندر بہت سی آتی تفسیر کے اندر تو ہم پڑھتے ہیں، جیسے ابھی اس کی کہ جب کافر
مرے گا تو اس وقت اس کو اپنی موت کے وقت ہی نظر آ جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا. باقی حساب کتاب اور اس کی چھوٹ ہوگی، اگر کوئی برا بہت زیادہ برا ہے اور اس کی چھوٹ ہوگی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ حساب یوم حشر میں ہوگا، لیکن اس کی جو جگہ ہے اس کو دکھا دی جائے گی. اور وَمِن وَرَائِهِمْ، اور آگے ان کے برزخ ہے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک وہ سب اٹھائے جائیں گے. آگے ایک اور عالم برزخ آ رہا ہے جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں دو مطلب ہم مراد لیں گے. پہلا یہ ہے قبر، جہاں پہنچ کر دنیا والوں سے پردہ ہو جاتا ہے، آخرت بھی سامنے نہیں ہوتی. اب دیکھیے نا، آگے قبر کا ذکر، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک وہ سب اٹھائے جائیں گے. یعنی یبعثون، ادھر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی موت اور انسان کے اٹھائے جانے کے درمیان ایک زندگی ہے، اسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، عالم برزخ. اور پھر کافر کے لیے آخرت کے عذاب کا تھوڑا سا نمونہ ادھر قبر میں ہی سامنے آ جاتا ہے، جس کا مزہ قیامت تک وہ چکھتا رہے گا. اس طرح اہل ایمان کے لیے راحت اور نعمت میسر ہوتی ہے. دونوں کا ذکر حدیث میں بھی ہے اور آیات میں بھی. آپ نے اس کا مطالعہ کر کے نا سورۃ مومن آیت 45 اور 46. اب تو واضح بتا دیا نا، کسی کو ڈاؤٹ نہ ہونا چاہیے، اس لیے آپ کو دیا جاتا ہے آپ کو مطالعہ کرنے کی عادت ہو. جو انسان خود کتاب کھولتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، خود محسوس کرتا ہے نا، اس کی اپنی ہی فیلنگز ہوتی ہیں، یا کہ ریسرچ ورک آپ کا اس طرح سے شروع ہو سکتا ہے. ابھی تو آپ کو حدیث آیات دی جا رہی ہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا نا آپ میں سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک اپنا شوق کہ اس طرح سے بھی علم آ سکتا ہے، کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے ہمیں سے کوئی 1 یا 2 یا 4 5 اسٹوڈنٹس کریں، وہی ہمارے لیے ہمارا صدقہ بھی ہو اور ہمارے لیے انشاءاللہ اچھے سے علم حاصل کرنے والے بنے. علم لوگوں سے بھی لینا چاہیے، علم خود بھی حاصل کریں. اصل علم وہی ہوتا ہے جو خود ریسرچ کر کے ہم حاصل کرتے ہیں. جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ بھی نالج ہے، لیکن اس پہ بھی ورک کرتے ہیں. تو یہی ورک کا طریقہ ہے. تو اس لیے جو ہے نا، آپ سورۃ مومن آیت 45 46 میں دیکھیے گا، اور کل ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ. فَإِذَا نُفِخَ، پھر جب پھونک مار دی جائے گی، فِي الصُّورِ، سور میں، فلا تو نہیں، آنسابا رشتہ داریاں، بینہم درمیان ان کے، یومئذ اس دن کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. نسب سے مراد رشتہ داریاں، قرابت جو انسان کی پیدائش کی وجہ سے اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. عالم برزخ کے بعد جب انسان قبروں سے زندہ ہو کر نکلے گا، سور میں پھونکا جائے گا اور کافروں کی ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. کافروں کی، کہ کفار کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کریں گی، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے. ایون کہ اتنا ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو دے کر اپنی جان چھڑانے کا بھی اللہ کو کہیں گے. سورۃ عبس میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. اس دن
میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ دوسرے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ سورۃ معارج آیت 11 سے 14 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ وما فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ مجرم چاہے گا کاش کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں اپنے بیٹوں کو دے دے، ان بیٹوں کو جن سے وہ اتنی محبت کرتا تھا، ان بیٹوں کو جن کے لیے آج جو ہے انسان جائیداد اور باقی معاملات کے لیے اپنے عزیز لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، ان بیٹوں کے لیے پوری زندگی جو ہے داؤ پہ لگا دیتا ہے، پھر اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو دے گا فدیے میں کہ یہ لے لیں اور مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دیں۔ اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتے تھے، ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہے، کہ وہ پھر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ تو کیا ایسا پاسبل ہوگا کہ انسان فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑا سکے گا؟ اور یہ والا جو معاملہ ہے نا، وہ سور پھونکنے کے وقت ہوگا۔ سور جو ہے یہ ایک سینگ کی شکل و صورت کی ایک چیز ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی۔ آپ نے پہلے نہیں سنا یہ؟ ٹھیک ہے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سب جو ہے اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ ایک سور پھونکا جائے گا کہ سب فوت ہو جائیں گے قرب قیامت کے قریب، اور پھر سور پھونکا جائے گا کہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو سوال آپ نے کیا اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ جو مردہ جسم کو تکلیف کیسے ہوگی